بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الحرف، حرف کی تعریف۔ آج کے اس سبق میں ہم حرف کی تعریف اور علامات حرف پڑھیں گے۔ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسہا، حرف ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جو دلالت نہ کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے علاوہ میں ہو۔ نحو من، جیسے من۔ مصنف علیہ الرحمہ حرف کی تعریف کرتے ہیں کہ حرف ایسے کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو، خود بخود یا اپنی ذات پہ اس کے معنی مکمل نہ ہو۔ مثال دے رہے ہیں من۔ من کے معنی آتے ہیں سے کے۔ من ایک حرف ہے اور اس حرف سے معنی مکمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہی مصنف علیہ الرحمہ فرم بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ ایسے معنی پہ دلالت کرے جو اس کے ذات کے علاوہ میں ہو، یعنی اس کے پہلے والے حرف میں وہ معنی ہو یا اس کے بعد والے حرف میں وہ معنی ہو، تو من کا معنی مکمل ہوگا۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں فإن معنیٰ الابتداء، من کے معنی ہے کیونکہ اس کا معنی ابتدا کا ہے۔ کس کا؟ یعنی من کا۔ وہی لا تدل علیہ، اور وہ نہیں دلالت کرتا ہے اس پر، الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، یعنی من جو ہے ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اب دلالت کب کرے گا ابتدا کے معنی پر؟ الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، اس کے بعد کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے جس سے ابتدا ہو۔ مثال دے رہے ہیں کالبصرۃ والکوفہ، جیسے بصرہ اور کوفہ۔ مثلاً مثال کے طور پر تقولو، آپ کہو سرت من البصرۃ الی الکوفہ، چلا میں بصرہ سے کوفہ تک۔ اب اس مثال میں مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سرتو کے معنی آتے ہیں میں چلا، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہاں سے چلا، تو من ابتدائیہ ہے، اور یہاں پہ آ کے من نے یہ بتا دیا من البصرۃ۔ اگر من کو بیچ سے ہٹا دیا جائے اور سرتو البصرۃ کہا جائے تو اس سے معنی مکمل نہیں ہوں گے۔ میں چلا بصرہ، تو یہ معنی نہیں کہ کہاں سے چلا گیا ہے، تو من ابتدائیہ جو ہے یہ آ کے بتا دیا کہ بصرہ سے، مسافر جو چلا ہے وہ بصرہ سے چلا ہے۔ اچھا کہاں تک گیا؟ الی الکوفہ، کوفہ تک، یعنی اس کے اندر ابتدا اور انتہا کا معنی پایا جا رہا ہو۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وعلامت، حرف کی بھی کچھ علامتیں ہیں جس سے پہچانی جائے کہ واقعی وہ حرف ہے۔ وہ حرف کیا ہے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا بہ، یہ کہ درست نہ ہو خبر دینا اس کے ذریعے اور نہ اس کے ساتھ۔ حرف کی علامت بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے خبر دینا صحیح نہ ہو، یعنی حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے۔ اور حرف کے اندر صلاحیت یہ ہے کہ وہ تو نہ مسند ہوتا اور نہ مسند الیہ۔ وَأَلَّا يَقْبَلُ عَلَامَاتُ الْأَسْمَاءِ، اور یہ کہ نہ قبول کرے اسماء کی علامتوں کو، یعنی اسم کی علامتوں کو حرف قبول نہ کرے، یہ بھی حرف کی ایک علامت ہے۔ ولا علامات الافعال، اور نہ کہ افعال کی علامتوں کو، یعنی فعل کی علامتوں کو بھی قبول نہ کرے۔ اب بات یہ سمجھ میں آئی کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو مسند ہو اور نہ مسند الیہ ہو، یعنی نہ محکوم علیہ ہو اور نہ محکوم بہ ہو، اور یہ کہ اسم کی علامتوں کو بھی قبول نہ کرتا ہو اور دوسرا کے فعل کی علامتوں کو بھی قبول نہ کرتا ہو۔ یہ حرف کی جو ہے علامات ہیں۔ اب آگے مصنف علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں جب کہ دونوں کو قبول ہی نہیں کرتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے وَلِلْحَرَفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدٌ، اور کلام عرب میں حرف کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ اب اس کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کالربط بین الاسمین، جیسے دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا، ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑ دینا۔ نحو زید فی الدار، جیسے زید فی الدار۔ اب زید بھی اسم ہے اور دار بھی اسم ہے، اگر ہم صرف زید اور دار کہیں تو اس سے معنی مکمل سمجھ میں
نہیں آ رہا، اس جملہ نہیں بن رہا ہے۔ زید فی الداری میں فی کو ہٹا دیا جائے اور زید اور دار کہا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ زید گھر، اس کا مطلب نہیں ہے کہ کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، زید کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، لیکن فی جو آ گیا وہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کر دیا اور یہ بات مکمل کرا دیا کہ یہ ایک جملہ ہے، زید فی الداری جملہ مفیدہ ہے، زید گھر میں ہے۔ اب آگے مصنف فرماتا اول فعلین، یا دو فعلوں میں ربط پیدا کرے، نحو ارید ان تضرب، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تجھ کو ماروں۔ اب یہاں پہ میں اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے ان حرف آ کر بیچ میں اریدو اور تضرب دونوں فعل ہیں، دونوں کے درمیان ربط پیدا کیا اور معنی کو مکمل کر دیا۔ اریدو ان تضرب، میں ارادہ کرتا ہوں کہ تجھ کو ماروں۔ اور اسمن و فعلن، یا ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان ربط پیدا کرے، کضربت بالخشبۃ، اب اس مثال میں میں نے لکڑی سے مارا، میں نے لکڑی سے مارا، ضربت بالخشبۃ، اگر یہاں سے با کو ہٹا دیا جائے تو بچے گا ضربت خشبتی، یعنی ایک اسم اور ایک فعل، ضربت فعل ہے اور خشبۃ کے معنی لکڑی وہ اسم ہے۔ تو میں نے مارا لکڑی، کیا مطلب، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، جملے مکمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے با حرف کو لا کر یہ بتا دیے کہ مارنے والا جو مار رہا ہے وہ لکڑی کے ذریعے سے مار رہا ہے، ضربت بالخشبۃ، میں نے لکڑی سے مارا۔ اول جملتین، حرف کی تعریف، حرف کے علامت بتا رہے ہیں کہ یہ دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرے، نحو ان جاءنی زید اکرمتہ، ان جاءنی زید، اگر میرے پاس زید آئے گا، اکرمتہ تو میں اس کی عزت کروں گا۔ اب یہاں پہ دو جملے، ان جاءنی زید ایک الگ جملہ ہے، اکرمتہ ایک الگ جملہ ہے، اور دو جملوں کے درمیان ان آ کر جو ہے وہ ربط پیدا کر دیا ہے اور معنی کو مکمل کر دیا۔ وغیر ذالک من الفوائد، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں، التی تعارفہ فی القسم الثالث، جس کو آپ تیسرے قسم میں پڑھیں گے انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا، یعنی جب ہم محنت کرتے رہیں گے اور بات سمجھ میں آتی رہے گی تو حرف کے اور بہت سارے فائدے ہیں جو یہاں بیان کرنا موضوع نہیں تھا، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰ نے ایک تیسری قسم کا باب باندھے ہیں، وہاں پہ یہ بتائیں گے۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا، اب بات مصنف علیہ الرحمٰ یہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حرف کا نام حرف کیوں رکھا، اس سے پہلے بات آئی تھی کہ فعل کے اسم کا نام ہم نے اسم کیوں رکھا، فعل کا نام ہم نے فعل کیوں رکھا، تو حرف کے بارے میں مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرف کا نام حرف کیوں رکھا، کہتے ہیں وَيُسَمَّى حَرْفًا، اور میں نے اس کا نام حرف رکھا، لِوُقُوعِهِ فِي كَلَامِ الْحَرْفِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، اس کے کلام میں کنارے واقع ہونے کی وجہ سے، لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا، اس کو کلام میں کنارے واقع ہونے کی وجہ سے، ای طرفاً یعنی کنارے، اذ لیس مقصودا بالذات، کیونکہ مقصود نہیں ہے، بذات خود وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنا معنی بتانے کے لیے بذات خود وہ مقصود نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ کنارے واقع ہوتا ہے، اور کنارے واقع ہونے کے بعد وہ آ کر معنی کو مکمل کرتا ہے، جملے کو مکمل کرتا ہے، اس لیے کنارے ہونے کی وجہ سے میں نے اس کا نام حرف رکھا۔ اب مثال دے رہے ہیں مثل المسند والمسند الیہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ حرف جو ہے نہ تو مسند ہوتا اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس میں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مسند بھی ہو مسند الیہ ہو، فعل کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ مسند الیہ نہ ہو مسند ہو صرف، لیکن یہاں پہ حرف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ مسند اور مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام حرف رکھا گیا۔